بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں، آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 36واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے، اور آج کا ہمارا کام صلاحیت لکھنے کی اور حاصل تعلم ہے ہمارے پاس آج دو، کہ نظم کے اشعار کی تشریح کر سکیں اور درخواست لکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے جاننا ضروری یہ ہے کہ تشریح ہم کیوں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تشریح کا اصل مقصد کیا ہے، ہم کیوں ایک شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شعر میں موجود پوشیدہ مفہوم کو آسانی سے اور سادہ الفاظ میں بیان کرنا، تاکہ بات سب کو سمجھ آ جائے۔ یعنی کہ شعر کے اندر الفاظ مشکل ہوتے ہیں، نئے الفاظ ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا اس میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، تو ہم پھر شاعر کی بات کو بآسانی سمجھ سکے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے تشریح کی جاتی ہے۔ تو شعر اور تشریح میں کیا فرق ہوتا ہے؟ شعر کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں مختصر ہوتے ہیں، اور تشریح کے اندر ان کی وضاحت کی جاتی ہے، تفصیلی وضاحت کے ساتھ ہم اس کو کرتے ہیں۔ شعر کے اندر مفہوم جو ہوتا ہے وہ گہرا ہوتا ہے، یعنی کہ گہرائی کے ساتھ الفاظ مشکل ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ شعر جو ہے اس کے اندر شاعر جو ہے کہاں کون سی بات ہمیں بتلانا چاہتا ہے۔ جبکہ تشریح کے اندر ہم اس کو سادہ اور عام فہم الفاظ میں بیان کر دیتے، اور شعر کے اندر جو انداز ہوتا ہے وہ ایک شاعرانہ انداز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تشریح کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ یعنی کہ ہمارا جو انداز ہوتا ہے لکھنے کا یا بولنے کا، تشریح کو سنانے کا، تو وہ جملوں کی انداز کے یا جملوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل جس طرح میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ تو اشعار کا باہمی ربط اور تسلسل، نظم ہو یا غزل، ہر شعر اپنے سے اگلے شعر کا تسلسل ہوتا ہے۔ یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے، کوئی بھی شعر جو پہلا شعر مصرع ہوتا ہے وہ دوسرے مصرے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، پہلا شعر دوسرے شعر کے ساتھ، اسی طرح پوری نظم کے اندر ہر شعر دوسرے شعر کے ساتھ اس کا کچھ نہ کچھ ربط ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تشریح کے ذریعے ہم اشعار کو جوڑ کر شاعر کی پوری بات اور اصل مطلب بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سامنے آپ کے پاس سلائیڈ ہے۔ یہ تشریح کرنے کا طریقہ بالکل آسان طریقہ ہے، اگر ان تین طریقوں پہ آپ کریں گے تو آپ ایک اچھی تشریح کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نظم کو غور سے پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ پڑھ لیں۔ جب آپ نے ایک نظم کو یا ایک شعر کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا، پھر اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں اس کو خط کشید کریں۔ ٹھیک ہے، نئے الفاظ جو ہوتے ہیں اس کو لکھ لیں، پھر ان کے معانی لکھیں۔ جب آپ نے یہ دو کام کر لیے، پھر ان کو آپ نے ایک ترتیب دینی ہے، جملے بنانے۔ ٹھیک ہے، جملے بنا کے پھر ان کو ایک ترتیب دے دینی ہے، تو یہ آپ کی اچھی تشریح بن جائے گی۔ تو یہ دوبارہ پھر سن لیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ آپ نے اس نظم کو، شعر کو جو ہے وہ غور سے، فہم کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے۔ دو دفعہ پڑھیں یا تین دفعہ، دھیان سے پڑھیں، تاکہ شاعر کا انداز اور بات کا رخ سمجھ آ سکے کہ شاعر بات کیا کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس شعر کے اندر جو نئے الفاظ ہیں یا پھر مشکل الفاظ، خاص الفاظ جو آپ نے پہلی دفعہ دیکھے، ان کو خط کشید کریں، نشاندہی کریں، پھر ان الفاظ کے سادہ اور آسان معانی لکھ لیں۔ ٹھیک ہے، پھر تیسرا یہ کہ جملے بنائیں، چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ جملہ، اس کا یہ جملہ، پھر ان جملوں کو ایک آسان ربط کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، سادہ اور واضح جملے کے ساتھ ترتیب دے دیں۔ جو آپ ترتیب دیں گے تو یہ آپ کی تشریح بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے آپ کی تشریح کا خاکہ مکمل۔ دوبارہ پھر دیکھ لیں، آپ نے جب تشریح کرنی ہے شعر کا مطالعہ کریں، کلاس کے اندر متعلقہ اساتذہ بچوں کو بتلائیں کہ ایک شعر کو دو تین دفعہ پڑھیں، آپ کو کیا سمجھ آئی ہے۔ جو مشکل الفاظ ہے اس کو خط کشید کروائیں، اس کے الفاظ معنی آپ بتلائیں یا لغت کی کتاب دے دیں، بچے خود تلاش کریں، پھر ان کو کہیں کہ ان الفاظ کو استعمال کر کے سادہ جملے بنائیں۔ ٹھیک ہے، ان کی ترتیب، جب سادہ جملے بنائیں گے پھر اس کے بعد ان کو کہیں کہ ان کو ایک ربط کے ساتھ لکھیں۔ جب ربط کے ساتھ لکھیں گے تو بچوں کو کہنا کہ بچوں یہی آپ کی تشریح ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہر شعر کا مفہوم آپ کی گرفت میں ہے۔ آپ کے پاس کوئی بھی شعر ہو، آپ اگر ان تین مراحل پہ عمل کریں گے، پڑھیں گے، الفاظ معنی لکھیں گے، جملے بنائیں گے اور اس کو ربط کے ساتھ لکھ دیں گے، تو آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ اگلا کام ہے بچوں ہمارے پاس درخواست کا، کہ درخواست کس طرح ہم نے لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ درخواست کے یہ اصول ہیں، اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے پہلا اصول کیا ہے کہ درخواست کو آپ نے غیر ضروری یا طویل نہیں کرنا۔ طویل کا مطلب کہ لمبا نہیں لکھنا۔ ٹھیک ہے، ایک پیج تک بس کافی ہے۔
ٹو دا پوائنٹ جو بھی آپ نے بات کرنی ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے. صرف اہم بات جو آپ کے پاس یعنی کہ آپ نے درخواست لکھنی ہے ضروری کام کی، بیماری کی، حصولیت سرٹیفکیٹ کی، یا پھر آپ نے ڈپٹی کمشنر کو درخواست لکھنی ہے. جو آپ اپنی بات اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے. کوشش کریں کہ درخواست ایک نئے صفحے سے شروع کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، الگ جو ہے ایک نیا پیج اس سے آپ نے شروع کرنی ہے. اپنے کالج، شہر، علاقے کا اصل نام تحریر نہ کریں، اس کی بجائے الف با جیم لکھیں. ٹھیک ہے، آپ نے اگر لکھنی ہے درخواست بخدمت جناب، ٹھیک ہے، اپنے اسکول کا نام الائڈ ہے یا پھر آپ کا یونیک ہے یا پھر آپ کوئی بھی کالج میں آپ پڑھتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں لکھنا. ٹھیک ہے، اپنے اسکول کا نام نہیں لکھنا، نہ ہی اپنے شہر کا نام لکھنا. آپ نے اس کی جگہ آپ نے کیا کرنا ہے، الف با جیم لکھ دیں بس. یہ دیکھیں طریقہ پوری درخواست کا. سب سے پہلے ہم درخواست کا جب آغاز کرتے ہیں شروع میں جو لائن لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، شروع میں جو پہلی سطر لکھتے ہیں ان میں نام کے ساتھ ہم کیا لکھتے ہیں، بخدمت جناب پرنسپل صاحب. یہ غلط ہے. یہ کلاس کے اندر اساتذہ بتائے بچوں کو کہ جناب اور صاحب آپ نے اکٹھے نہیں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، جناب اگر لکھنا ہے پھر صاحب، اگر صاحب لکھنا ہے پھر جناب نہیں لکھنا. بخدمت جناب پرنسپل یہ ٹھیک ہے. اگر آپ نے صاحب لکھنا پھر جناب ختم کرے، بخدمت پرنسپل صاحب. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے الف با جیم، یہ مثال ہے اس کو دیکھ لیں، بخدمت جناب ڈپٹی کمشنر، طویل فکرے سے گریز کرنا آپ نے. اور اس کے بعد عنوان، یہ عنوان کا طریقہ بالکل ٹھیک ہے، درخواست برائے فیس معافی، اور دوسرے والا غلط ہے، فیس معافی کے لیے درخواست، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو الفاظ کا درست چناؤ کرنا ہے. درست چناؤ کس طرح کرنا، جناب عالی، یہ جو ہے طریقہ یہ ٹھیک ہے. جناب عالی آپ نے اس طرح لکھنا ہے اور اس کے بعد یہ علامت آپ نے لگانی ہے جس علامت کو ندائیہ کی علامت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ عالی کے بعد آئے گا. اور دوسری طرف جو لکھتے ہیں جناب عالی، جناب عالیہ یا جناب اعلیٰ کھڑی زبر ڈال دیتے ہیں، یا جناب اعلیٰ، یہ غلط طریقہ ہے، اس طرح نہیں لکھنا ہے. اس کے بعد برائے مہربانی، یہ برائے مہربانی اس طرح ہوتا ہے، برائے مہربانی اور برائے، یہ غلط ہے، اس طرح نہیں لکھنا آپ نے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیچے آپ نے مؤدبانہ التماس ہے، اس سے آپ نے اپنی درخواست جو شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے، گزارش ہے کہ، یا پھر نہایت ادب سے ملتمس ہوں کہ، یہ تین جملے، تینوں میں سے جو آپ کو اچھا لگے اس کو آپ نے لے کے چلنا ہے. نفس مضمون کا آغاز، یہ ہیڈنگ وغیرہ اس طرح نہیں آپ نے دینی، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ نے درخواست کو یہ لکھ لیا یعنی کہ اختتام، آپ یعنی کہ اس کی تاریخ لکھنی ہے، اختتام تک آپ پہنچ گئے، تو العارض یا عرض گزار یہ لکھیں اور اس کے نیچے آپ کا تابع فرما یہ لکھیں. ٹھیک ہے، اگر شخصیت کے مطابق آپ مخلص بھی لکھ سکتے ہیں. تو تابع دار نہیں لکھنا. تابع دار کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو نوکر رکھنے والا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ نے تابع فرما لکھ دیا تو یہ آپ نے تاریخ لکھنی ہے بائیں طرف. تو یہ سامنے سلائڈ پہ آپ کو مکمل خاکہ بنا ہوا ہے درخواست کا. اساتذہ اس سلائڈ کو جو ہے وہ روکیں، اور روکنے کے بعد بچوں کو رجسٹر پہ کروائیں. ٹھیک ہے، کہ بخدمت جناب پرنسپل، اس کے بعد سکتہ ہے الف با جیم، جیم کے بعد نہ ختمہ نہ سکتہ، عنوان درخواست برائے فیس معافی، اس کے بعد جناب عالی، پھر اس کے بعد التماس ہے کہ، یا مؤدبانہ التماس ہے کہ، العارض آپ کا تابع فرما، اس کے بعد نیچے ڈیٹ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی درخواست کا مکمل طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہمارا یہ لیکچر ختم ہوا ہے. تدریسی جانچ آپ نے اگر کلاس کے اندر ٹائم ہے تو کروا دیں، وگرنہ گھر کے لیے کام دے دیں اسی طرح نکھار کے ساتھ. تو ہمارا آج کی جو صلاحیت تھی اس چیپٹر کا جو آخری لیکچر تھا کہ تشریح کس طرح کرنی ہے، درخواست کس طرح لکھنی ہے، تو یہ ہم جو ہے آج ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم.